جملہ امیر معاویہ کے خلاف دکھاؤ. 12 سال ہو رہے ایک جملہ ان کے خلاف نہیں بولا. مولا حسین 20 سال رہے امیر معاویہ کے دور میں, ایک جملہ انہوں نے نہیں بولا. تو ہم دیتے ہیں آپ سمیت جتنے بھی معاویہ کے دفاع کرنے والے اہل سنت مولوی ہیں سب کے لیے کھلا چیلنج ہے کہ ولی عصر کے پلیٹ فارم سے اگر آپ میں سے کوئی بھی خال النواسب معاویہ بن ابی سفیان کا دفاع کرنے کی جرت رکھتا ہے, چاہے وہ پاکستان کا کوئی سلفی ہو, چاہے وہ بریلوی ہو, چاہے وہ دیوبندی ہو, سب کو ہم چیلنج کرتے ہیں کہ معاویہ دشمن اسلام, دشمن رسول, دشمن اہل بیت. آپ پوری زندگی لگا کر یہ ثابت کرنے میں لگ جائیں تو آپ سے یہ ثابت نہیں ہو پائے گا کہ معاویہ حضرت علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں. یعنی آج یہ جو کہتے ہیں نا, انہوں نے ایک کوڈ ورڈ رکھا ہوا ہے بلب, اور بلب سے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, یہ ان کا کوڈ ورڈ ہے. تو ہمارے ائمہ نے ہمیں یہ کوڈ ورڈ کی جو ہے وہ تعلیم دی ہے. دوسرا شریر اور بدبخت ترین آدمی امام نے فرمایا معاویہ, اور جس کے مقابلے میں بہترین شخص تھا وہ علی تھا کہ اس نے جنگ کی معاویہ نے اور دشمنی کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین چلتے ہیں ایک کلپ کی جانب, انشاءاللہ اس کے اوپر پھر تفصیل سے آپ کی خدمت میں جواب عرض کریں گے. سماعت فرمائیے. اگلی بات میں بطور چیلنج کرتا ہوں, مولا حسن امیر معاویہ کے دور میں 12 سال رہے, مولا حسین امیر معاویہ کے بعد جناب والا دور میں 20 سال رہے. مولا حسن کا ایک جملہ امیر معاویہ کے خلاف دکھاؤ. 12 سال ہو رہے ایک جملہ ان کے خلاف نہیں بولا. مولا حسین 20 سال رہے امیر معاویہ کے دور میں, ایک جملہ انہوں نے نہیں بولا. امام زین العابدین کا جملہ دکھاؤ, امام باقر کا جملہ دکھاؤ, امام جعفر صادق کا جملہ دکھاؤ, امام علی رضا کا جملہ دکھاؤ, امام علی تقی کا جملہ دکھاؤ, امام علی نقی کا جملہ دکھاؤ, امام موسیٰ کاظم کا جملہ دکھاؤ, امام حسن عسکری کا جملہ دکھاؤ. بدبختو 12 اماموں میں تو کوئی نہیں بولا, تمہیں خارج کیوں ہوتی ہے؟ جی, مولوی صاحب نے جو ہے وہ چیلنج کیا شیعوں کو کہ آپ جو ہے معاویہ کے بارے میں اتنا برا بلا کہتے ہیں. آپ امام علی, امام حسن, امام حسین یعنی 12 اماموں میں سے کسی کے آپ جملے دکھائیں کہ معاویہ کے بارے میں کوئی بات کی. مولوی صاحب آپ میرے خیال میں یہی اپنے عوام کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کریں, وہ خوش بھی ہو جائیں گے, لیکن آپ کبھی شیعوں کے سامنے اس حوالے سے تقاضا کریں تو آپ کو شیعہ بتائیں گے, اور آج ہم انشاءاللہ بتائیں گے. سب سے پہلے تو ہم ان مولوی صاحب کو ولی عصر کے پلیٹ فارم سے معاویہ کے موضوع پر دعوت دیتے ہیں کہ اگر آپ معاویہ کے اتنے ہی بڑے مدافع ہیں اور اتنی آپ کے اندر علمی جرت اور شہامت ہے تو بسم اللہ ہمارے سامنے بیٹھ کر ذرا معاویہ کا دفاع کر کے دکھائیے. موضوع ہم دیتے ہیں آپ سمیت جتنے بھی معاویہ کے دفاع کرنے والے اہل سنت مولوی ہیں سب کے لیے کھلا چیلنج ہے کہ ولی عصر کے پلیٹ فارم سے اگر آپ میں سے کوئی بھی خال النواسب معاویہ بن ابی سفیان کا دفاع کرنے کی جرت رکھتا ہے, چاہے وہ پاکستان کا کوئی سلفی ہو, چاہے وہ بریلوی ہو, چاہے وہ دیوبندی ہو, سب کو ہم چیلنج کرتے ہیں کہ معاویہ دشمن اسلام, دشمن رسول, دشمن اہل بیت. یہ ہم ثابت کریں گے, یہ ہمارا موضوع ہے. بسم اللہ تشریف لائیں, انشاءاللہ آپ کو افاقہ کروائیں گے. اب آپ نے ہم سے تقاضا کیا ہے, انشاءاللہ آج وہ آپ کا تقاضا پورا کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم امام علی علیہ السلام کی خدمت میں چلتے ہیں کہ خود امام علی علیہ السلام, لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہم آپ کو کچھ روایات دکھائیں تاکہ پتہ چلے کہ معاویہ کیا تھا. یہ ملاحظہ کیجئے, یہ المنتخب من علل آگے صفحے بالے ابن قدامہ مقدسی, یہاں پہ رسول اللہ سے ہم یہ رسول اللہ سے شروع کریں گے انشاءاللہ. ابھی میں صرف ٹریلر دکھا رہا ہوں, انشاءاللہ کبھی سامنے بیٹھیں گے تو آپ کو سندوں پہ بات کرنے کا شوق ہوا, آپ کو کسی بھی چیز پہ بات کرنے کا شوق ہوا تو انشاءاللہ وہ آپ کا شوق پورا کریں گے. قال رسول اللہ لکل امت فرعون و فرعون هذه الامہ معاویہ بن ابی سفیان. اس امت کا فرعون کون ہے؟ معاویہ بن ابی سفیان ہے. ٹھیک ہے جی, اگرچہ اس روایت کے اوپر آپ کے مولویوں کو بڑے چنونے کاٹے محدثین کو, لیکن الحمدللہ یہ روایت جو ہے وہ بالکل درست ہے. اچھا, اب یہی روایت جو میں نے آپ کو دکھائی رسول اللہ سے, میں اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ روایت شیعہ منابع سے بھی صحیح سند کے ساتھ دکھا دیتا ہوں. القافی امام جعفر صادق کا آپ نے تقاضا کیا تھا, تو انشاءاللہ آپ کو ہمارے 12 ائمہ کی زبانی سننا ہے, تو آج ہم آپ کو دکھائیں گے. یہ وَقَانَ مُعَاوِيَةُ صَاحِبَ السِّلْسِلَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَانَ فِرْعَوْنَ هَذِهِ الْأُمَّةِ. کون کہہ رہے ہیں؟ قال ابو عبداللہ, امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کر رہے ہیں جو رسول اللہ نے بیان کیا تھا. یعنی شیعہ سنی دونوں کے ہاں یہ روایت پائی جاتی ہے, سند بالکل قابل احتجاج ہے, معتبر ہے. وَقَانَ فِرْعَوْنَ هَذِهِ الْأُمَّةِ, کون؟ معاویہ. وَقَانَ مُعَاوِيَةُ فِرْعَوْنَ هَذِهِ الْأُمَّةِ. یہ مرآت العقول میں چلیں, فی شرح اخبار آل الرسول, علامہ باقر مجلسی رحمۃ اللہ علیہ. الحدیث الاول حسن ہے, اور یہی وہی روایت ہے جو میں نے آپ کو دکھائی. وَقَانَ فِرْعَوْنُ هَذِهِ الْأُمَّةِ, معاویہ فرعون تھا. انشاءاللہ آگے رکے, آج معاویہ کے آپ کو بہت زیادہ فضائل آپ سننا چاہ رہے تھے, ہم وہ سنائیں گے. تو اب رسول اللہ سے جب آپ نے ایک نمونہ ملاحظہ کیا, اب ہم چلتے ہیں مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں. آپ کہتے ہیں کہ جی 12
आइमा से दिखाएं। ये लें जी 12 आइमा से। अगर आप वाक़ई आपके अंदर इमाम अली अलैहिस्सलाम और 12 आइमा के आप मानने वाले हैं और फ़कत ज़बानी कलामी नहीं, तो आप इंशाअल्लाह आज से ये अमल शुरू कर दें। वो अमल क्या था ये मुलाहिज़ा करें। दिफ़ाए सहाबा गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमन, पूरी तर्जुमे हम आपको दिखाएंगे। सैयदना अली का सैयदना मुआविया पर कनूत। अब्दुर्रहमान बिन माकल बयान करते हैं कि मैंने सैयदना अली के साथ नमाज फ़जर अदा की, आपने कनूत पढ़ी और फरमाया अल्लाह मुआविया और उनके साथियों को हलाक कर दे। जी, आप कहते हैं कि मौला अली से जंग की मुआविया ने, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम का रद्द-ए-अमल क्या था? हम आपके सामने रद्द-ए-अमल रख रहे हैं कि अल्लाह मुआविया और उनके साथियों को हलाक कर दे, अमर इब्न आस और उनके साथियों को हलाक कर दे, अबू सलमी और उनके साथियों को हलाक कर दे, अब्दुल्ला बिन कैस और उनके साथियों को हलाक कर दे। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा आपका नासबी मौलवी क्या कहते हैं? सनदहु सही, सनद सही है। तो आज से ये आप अमल शुरू कर दें अगर आप हज़रत अली के मानने वाले हैं। चूँकि रसूल ने क्या फरमाया था हज़रत अली के लिए कि अली जो है वो हादी है, लिकुल्लि कौमिन हाद, अली हादी है। अली जिस चीज़ की तरफ हिदायत करे, जिस चीज़ की तरफ रहनुमाई करे, वही सिरात मुस्तकीम है, वही बाइस निजात है। और फ़खरुद्दीन राज़ी ने तो ये तक कहा कि मन इक़्तदा फ़ी दीन ही, कि जो अपने दीन में अली के इक़्तदा करे वो निजात पा जाएगा। तो बस आज से आपने जितने भी हमारे अहले सुन्नत भाई हैं, बिलखुसूस ये मौलवी साहब जो बड़े चीख चीख के गला फाड़ के तकाज़ा कर रहे थे कि दिखाएं जनाब 12 इमामों से, तो हमने आपकी किताबों से, अभी तो मैं अपनी किताबों से भी जाऊँगा, चूँकि आपका तकाज़ा हमारे 12 आइम्मा से था जिनको हम अपना 12 इमाम मानते हैं, तो इंशाअल्लाह हम अपनी ही किताबों से दिखाएंगे। तो ये आपको आपकी ही किताब से हमने दिखाया और आपके ये मैं आपको इसकी मुकम्मल जो है ये मुलाहिज़ा कीजिए। ये अल-मुसन्नफ़ लिब्न अबी शैबा अल-मुजल्लदुल ख़ामिस, यहाँ पर इसी रिवायत को नकल करने के बाद मुहक्किक क्या कहते हैं? सही, रिवायत सही है। तो लिहाजा इमाम अली अलैहिस्सलाम का ये अमल हमने आपकी खिदमत में रखा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दीगर आइमा से आपको इमाम हसन अलैहिस्सलाम से भी दिखा देते हैं। आपने कहा कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम से भी दिखाएं, हम आपको इमाम हसन अलैहिस्सलाम से भी दिखाते हैं। आपका ये शौक़ इंशाअल्लाह आज बेहतरीन अंदाज से पूरा करेंगे। सियर और आलाम नुबला शमसुद्दीन ज़हाबी है। यहाँ पर क्या है कि जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह की तो कहा कि वइन्ना क़द बअयाना मुआविया वला अदरी लअल्लहु फितनतुन लकुम व मताउन इला हीन। और किसकी तरफ इशारा किया? किसकी तरफ? मुआविया की तरफ इशारा किया, जिस पे मुआविया गज़बनाक हुआ। ये अगले सफ़े पे देखें, सनद इसकी बिल्कुल सही है कि हमने, इमाम हसन अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं कि हमने लोगों का खून महफूज रखने के लिए मुआविया के साथ जो है वो सुलह की, बैअत की उसकी। वमा अदरी लअल्लहु फितनतुन लकुम व मताउन इला हीन व अशारा बियदिही इला मुआविया फग़ाज़िबा मुआविया। अब यहाँ पर आप कोई माना भी कर लें फितने का और इस आयत का आप कोई मफ़हूम भी बयान करें, ये था कि इमाम हसन ने इस आयत की तिलावत करने के बाद मुआविया की तरफ इशारा किया, जिस पर मुआविया गज़बनाक हुआ। उसके बाद मुआविया ने एक बड़ा दमदार आकर खुतबा दिया, आइबतन फ़ाहिशा, यानी एक बुरे कलाम में उसने आकर फिर खुतबा भी दिया। तो लिहाजा ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम से सनद बिल्कुल सही है। आपको इमाम हसन अलैहिस्सलाम से देखने का भी शौक़ था, तो हमने इमाम हसन अलैहिस्सलाम से भी आपको दिखाया। दूसरा एक सवाल आप समेत आपके तमाम मौलवियों से आज तक हम करते आए हैं, ये कि अगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम अली अलैहिस्सलाम को तो खलीफा राशिद नहीं मानता था मुआविया खलीफा राशिद नहीं मानता था, चौथा खलीफा नहीं मानता था। मैं आपको ज़रा इस पे भी एक जुमला आपके अपने ही उलमा से दिखा देता हूँ ताकि ये मुलाहिज़ा करें। अल अक़ीदतुल वासितिया क्या कहा? अहमद इब्न हंबल एक बात किया करता था। अहमद इब्न हंबल कहता था कि वमन तअना फ़ी खिलाफत अहद मिन हाउलाइल आइम्मा, यानी इमाम अली, अबू बकर, उमर, उस्मान, चूँकि आपके अपने ही उलमा के अक़वाल हैं, अहमद इब्न हंबल का कौल है, फ़हुव अदल्लु मिन हिमार आलिही, कि जो इनमें से किसी की भी खिलाफत में ताअन करे वो गधे से भी बदतर है, यानी पालतू गधे से भी बदतर है। तो मुआविया आपके अहमद इब्न हंबल के इस कौल के मुताबिक पालतू गधे से भी क्या था? बदतर था। आपके अपने उलमा के मुताबिक, मैं उनके अक़वाल नकल कर रहा हूँ, कोई आपको हमारे ऊपर गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि इमाम अली अलैहिस्सलाम की वो खिलाफत को नहीं मानता था। मल्लम युरब, जो अली को चौथा खलीफा ना माने, ये कौल भी आपके यहाँ मिलता है कि जो मैं अगर मुझे मिल जाए तो मैं ये कौल भी ले आऊँ ताकि पता चले। ये मुलाहिज़ा करें मिनहाज सुन्नत नबविया इब्न तैमिया, ये मुलाहिज़ा करें कि इब्न तैमिया क्या कहता था। अहमद इब्न हंबल का ये कौल
ابن تیمیہ یہ ہے کہ ملم جو رب علی فی الخلافہ فہو اضل من حمار اہلہ، کہ جو علی کو چوتھا خلیفہ نہیں مانتا وہ کیا ہے، چوتھے پالتو گدھے سے بھی بدتر ہے۔ اب آپ پوری زندگی لگا کر یہ ثابت کرنے میں لگ جائیں تو آپ سے یہ ثابت نہیں ہو پائے گا کہ معاویہ حضرت علی کو چوتھا خلیفہ مانتا تھا۔ میں فقط معاویہ کی بات کر رہا ہوں، میں ابھی جنگ جمل اور باقی آپ کے جو بزرگان ہیں ان کی طرف نہیں جاتا۔ آپ نے چونکہ معاویہ کے اوپر بات کی تو معاویہ آپ کے احمد بن حنبل کے نزدیک بھی کیا تھا، اضل من حمار اہلہ ہی تھا، کیونکہ امام علی علیہ السلام کو وہ چوتھا خلیفہ نہیں مانتا تھا، اور یہ آپ کبھی پوری زندگی ثابت نہیں کر سکتے وہ کیسا چوتھا خلیفہ جس کے خلاف قیام کر کے آپ کے یعنی بغاوت کرتے ہوئے معاویہ صاحب باہر نکل آئے۔ اور اس کے بعد پھر یہی وہاں پر تو قصاص عثمان کا بہانہ اور ڈھونگ رچایا، اور بعد میں امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے کیوں نکلا؟ یہ سوال ہے ہمارا، آپ تمام مولویوں سے اپنے عوام کو جواب دیں۔ ہم کہتے ہیں اہل سنت اسی چیز پر اگر غور و فکر کریں کہ یہ معاویہ ابن ابی سفیان، چلے امام علی علیہ السلام کے حوالے سے ایک بہانہ ان کے پاس بڑا ملتا ہے، جبکہ وہ بھی ان کی صحیح روایات سے رد ہو جاتا ہے کہ معاویہ جی قصاص عثمان چاہتا تھا، ٹھیک ہے جی، پھر اس لیے امام علیہ السلام سے جنگیں کی، وہ طلحہ زبیر بھی آئے تو وہ قصاص عثمان کے لیے آگے، انہوں نے بھی جنگ کی، کہتے ہیں جی پھر معاویہ نے قصاص عثمان لے لیا۔ ان کے مولوی کیا کہتے ہیں جی، قصاص عثمان لے لیا، محمد بن ابی بکر کو بھی مار دیا، جناب وہ حجر بن عدی کو بھی شہید کیا، اور بھی پتہ نہیں کتنے صحابہ کو معاویہ نے شہید کرایا۔ وہ ہم ایک ویڈیو الگ سے بنا چکے ہیں کہ جس میں ہم نے تقریباً 3 یا 4 صحابہ کا ذکر کیا کہ جن کو معاویہ نے شہید کروایا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں جی معاویہ نے قصاص عثمان لے لیا۔ اچھا بھائی، معاویہ نے قصاص عثمان لے لیا تو اس کے بعد جو منصب خلافت پر آئے وہ حضرت امام حسن علیہ السلام تھے۔ آپ کہتے ہیں امام حسن کے خلاف ایک جملہ دکھایا، بھائی ایک شخص امام حسن علیہ السلام کے خلاف تلوار لے کے نکل آیا جنگ کرنے کے لیے، کہ یہاں تک کہ امام حسن کو لوگوں کے خون کی حفاظت کے لیے بیعت کرنی پڑ گئی آپ کی کتابوں کے مطابق، خون کی محافظت کے لیے، دل سے نہیں، رضامندی سے نہیں، اور ایسی بیعت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یعنی صلح کرنی پڑ گئی امام حسن علیہ السلام کو لوگوں کے خون کی محافظت کے لیے۔ سوال تو یہ ہے کہ یہ معاویہ لوگوں کے خون بہانے کے در پہ کیوں ہوا؟ امام حسن کیوں مجبور ہوئے کہ خلافت سے سبکدوش ہو کر معاویہ کو خلافت سونپی جائے؟ یعنی یہ معاویہ سید شباب اہل الجنہ میں سے ایک امام حسن علیہ السلام کی خلافت کو بھی نہیں مانتا تھا، امام علیہ السلام کی خلافت کو بھی قبول نہیں کیا، امام حسن کی خلافت کو بھی قبول نہیں کیا، حتیٰ یہ کہ قتل و غارت پر اتر آتا تھا۔ جہاں جنگ صفین میں اس قدر قتل و غارت ہوئی فقط خلافت کے پیچھے، وہاں پر یہی معاویہ گھر نہیں بیٹھا جب اسے پتہ چلا کہ اب یہ خلافت جو ہے، یہ منصب جو ہے وہ امام حسن تک چلا گیا، اور وہ جو آپ لوگ حدیث پڑھتے ہیں کہ میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی، اور اس میں امام حسن علیہ السلام بھی آپ کے خلفائے راشدین میں سے آتے ہیں، تو اس خلیفہ راشد کے خلاف پھر معاویہ نکل آیا۔ وہاں پر قصاص عثمان کا بہانہ بھی نہیں تھا، لیکن کیا ہے، چونکہ اس کو خلافت کی لالچ تھی، خلافت کے پیچھے تھا، تو لوگوں کا خون بہانا، رشوت دینا، یہ سارے کام معاویہ کا مشغلہ تھا، اور یہاں پر آپ لوگ اپنے جو عوام ہیں اس کو بالکل سیٹسفائی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہمارے کچھ اس حوالے سے سوالات تھے، تو جس کے جوابات آج تک آپ کے مولوی نہیں دے پائے۔ آپ تو خیر آپ کے چیخنے سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کا نالج کتنا ہے۔ ابھی آپ نے دیگر ائمہ کے حوالے سے بھی چونکہ تقاضا کیا، امام حسن سے ہم دکھا چکے ہیں، اب چلتے ہیں ہم اہل بیت سے، اہل بیت کے دیگر ائمہ سے، وہ ابھی انشاءاللہ آپ کو ابھی دکھاتے ہیں۔ یہ جی پہلی روایت ملاحظہ کریں، الخصال شیخ صدوق علیہ رحمہ کی۔ میں جتنی روایات دکھا رہا ہوں ان کی سند کی ذمہ داری ہے کہ 10 چیزیں جو ہیں جن کے متعلق یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ فقال امیر المؤمنین، روایت کیا ہے؟ حدثنا ابی حدثنا علی بن ابراہیم بن ہاشم عن ابی عبد الرحمن بن ابی نجران عن عاصم بن حمید عن محمد بن قیس عن ابی جعفر۔ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین جو ہیں وہ رہبہ کے مقام پہ تھے، والناس علیہم متراکمون، امام کے ارد گرد جو ہے وہ لوگ موجود تھے، وہاں پہ امام کیا بیان کرتے ہیں؟ فقال امیر المؤمنین قاتل اللہ، اللہ تعالیٰ کس کو؟ ابن عاقلۃ الاکباد، وہ جو ہند جگر خار کا بیٹا، اللہ اس کو قتل کرے، معاذ اللہ وعاماہ ومماہ واللہ لقد اعتق جاریہ فما احسن ان یتزوج بها، کہ اس نے گمراہ کیا لوگوں کو اندھا کیا، اور جو اس کے ساتھ تھے ان کو اس نے اس قدر گمراہ کیا، یعنی کون؟ معاویہ۔ گمراہ کرنے والا کون ہے؟ معاویہ، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک کنیز کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کرے، قطع رحمی و اعداء ایامی و دفع حقی و ثغر عظیم منزلتی، کہ جس نے میرے حق کو ضائع کیا، میری منزلت کو جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش کی، قطع رحمی کی، یہ کون ہے؟ معاویہ، اور امام اس کو بد دعا دے رہے ہیں۔ وہ میں قنوت نازلہ یہ امام باقر علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، کس سے؟ امام علی علیہ السلام کے حوالے سے۔ اچھا اب آگے بڑھتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام سے تو میں دکھا چکا ہوں کہ امام نے فرمایا معاویہ فرعون هذه الامہ۔ اب ایک اور روایت دکھاتا ہوں آپ کو، یہ ملاحظہ کیجئے، معانی الاخبار ہے، شیخ صدوق علیہ رحمہ کی، سند اس کی بالکل صحیح ہے،
یہاں پر کیا بیان کرتے ہیں یہ لوگ آتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ کی کتابوں میں معاویہ کاتب وحی تھا. بھائی یہ کاتب وحی کی پھر نیچے پڑھ بھی لیا کرو نا روایت کیا لکھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا ومعاویہ یکتب بین یدیہ وحبب یدیہ الی حاضرۃ بالسیف کہ من ادرک ھذا یوما امیرا فلیبکر حاضرتہ بالسیف کہ من ادرک ھذا یوما یعنی جو بھی اس بندے کو امیرن جب یہ امیر بن جائے اس کو درک کرے فلیبکر کیا کرے اس کا وہ کیا کہتے ہیں خاصرتہ بالسیف اس کے پہلو کو تلوار سے چیر دے. کیا کرے اس کے پہلو میں یعنی کیا ہے اس کا پیٹ پھاڑ دے. رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جو اس کو امیر دیکھے. اب یہ نیچے اس کے فضائل بھی پڑھ لیا کریں نا کیا بیان ہو رہے ہیں. اب یہ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ تو یہ اس کے لیے بیان کیا کرتے تھے کہ معاویہ ایسا آدمی تھا. اور آپ کو معلوم ہے چاہے وہ کتابت وحی ہو چاہے عام کتابت ہو یہ کوئی بے نفس ہی فی نفس سے ہی جو ہے وہ فضیلت کا سبب نہیں ہے. اچھا اب ایک اور روایت دکھاتے ہیں کہ رسول نے تو یہ فرمایا تھا. یہ روایت ملاحظہ کریں الکافی میں سند بالکل صحیح ہے. پہلی جلد الاصول میں جب جاتے ہیں تو یہاں پر روایت ملاحظہ کیجیے. روایت بڑی دلچسپ ہے بہت لطیف روایت ہے. کیا فرمایا سالم بن سہل الحمدانی قال ابو عبداللہ فی قول اللہ تعالیٰ. اس روایت کی 3 سندیں ہیں. علامہ دوسری سند کے متعلق فرماتے ہیں صحیح. اچھا جی قال ابو عبداللہ یا سورہ نور کی آیت نمبر 35 سورہ نور کی آیت نمبر 35 کے متعلق یہاں پر جو ہے وہ امام بیان فرما رہے ہیں. توجہ کیجیے گا کہ اللہ نور السماوات والارض یہاں پر کیا کرتے ہیں کہ قال ابو عبداللہ فی قول اللہ تعالی اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات کہ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے اس کے نور کی مثال ایسی ہے گویا ایک تاک. فاطمہ فیہا مصباح یعنی وہ کیا ہے وہ مصباح کیا ہے الحسن ہے یعنی اس میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے. مصباح ایک چراغ الحسن المصباح فی الزجاجۃ اور وہ چراغ جو ہے وہ شیشے کے فانوس میں ہے. الحسین الزجاجہ کانہا کوکب درری وفاطمہ کوکب درری بین النساء اہل الدنیا اور فانوس گویا موتی کا چمکتا ہوا ستارہ ہے. اور وہ چمکتا ہوا ستارہ کیا ہے کوکب الدری کیا ہے بین النساء اہل الدنیا فاطمہ ہے. یوقد من شجرۃ مبارکہ ابراہیم زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ. اب یہ جو فرمایا کہ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ کہا کہ جو زیتون کے مبارک درخت سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی. آگے بیان کرتے ہیں لا یہودیہ ولا نصرانیہ. اچھا اس کے بعد کیا کہتے ہیں یکاد زیتھا یضیء یکاد العلم ینفجر بہا کہ اب اس سے جو ہے وہ نور روشن ہوتا ہے اور اس کو ولو لم تمسسہ نار نور علی نور امام منہ بعد امام ایک امام دوسرے امام کے بعد آئے گا. کیا یہد اللہ لنورہ من یشاء اللہ کیا ہے اس نور کے ذریعے ہدایت کرے گا جسے چاہے گا. اور وہ کون ہے یہد اللہ للائمہ من یشاء اور آئمہ جو ہیں وہ کیا ہیں ہدایت کریں گے جس کو چاہیں گے. اللہ جو ہے آئمہ کے ذریعے کیا کرے گا ہدایت کرے گا. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ اللہ تعالیٰ نے پھر لوگوں کے لیے جو ہے وہ جو ہے مثال دی. قُلْتُ أَوْ كَظُلُمَاتٍ قَالَ الْأَوَّلُ وَصَاحِبُهُ پہلا کون ہے یہ ہمارے آئمہ کی روش تھی. یعنی آج یہ جو کہتے ہیں نا انہوں نے ایک کوڈ ورڈ رکھا ہوا ہے بلب اور بلب سے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں یہ ان کا کوڈ ورڈ ہے. تو ہمارے آئمہ نے ہمیں یہ کوڈ ورڈ کی جو ہے وہ تعلیم دی ہے. کیا جائے کظلمات قال الاول وصاحبہ سمجھ رہے ہیں نا کوڈ ورڈ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جو کوڈ ورڈ کا مزہ ہے نا وہ تصریحات یعنی کنایہ ابلغ من التصریح. کنایہ جو ہے وہ ابلغ من التصریح ہوتا ہے. تصریح یعنی وضاحت سے زیادہ بھی جو لطف آتا ہے وہ کنایہ کا آتا ہے. اچھا الثالث من فوقہ موج و آگے کیا من فوقہ سحاب ظلمات الثانی بعضها فوق بعض وہ کون ہے معاویہ لعنہ اللہ و فتنو بنی امیہ. معاویہ آگے امام نے پھر بیان کیا معاویہ لعنہ اللہ امام ہے یہ میں آپ کو دکھا دوں کس قال ابو عبداللہ لا قال شہباز قال ابو عبداللہ معاویہ لعنہ اللہ. امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ کو بڑا شوق تھا کہ ائمہ اہل بیت سے دکھائیں ائمہ اہل بیت سے ہیں. یہ صرف معاویہ نہیں پہلا دوسرا تیسرا وہ کیا نا کہ جو وہ موصوف تھے کیا نام ہے اس کا آپ کے تیسرے جس کے متعلق بیان کیا پھر دوسرے آپ کے جو موصوف ہیں ان کے متعلق بیان کیا پھر وہ پہلے بھی گئے ان سب کے لیے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں کہ یہ سارے کیا ہیں ظلمات ہیں. اللہ جو ہدایت کے چراغ ہیں وہ ائمہ اہل بیت ہیں.
یہ امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں. ائمہ اہل بیت نے آپ کے پہلے دوسرے تیسرے اور پھر معاویہ کے بعد فوق بعد کے متعلق یہ فرمایا معاویہ لعنہ اللہ و فتن بنی امیہ. یہ دیکھیں علی بن محمد و محمد بن الحسن ان سہل بن زیاد ان موسیٰ بن قاسم البجلی، یہ سند و محمد بن یحییٰ ان العمرکی بن علی جمیعاً ان علی بن جعفر ان اخی موسیٰ علیہ السلام مثلہ، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بھی اس کی مثل پہ وہ روایت ہے، اور یہ ایک الگ سے سند ہے جس کو علامہ نے صحیح کہا اور سند بالکل صحیح ہے. اچھا جی، یہ ایک اور روایت آپ کو معاویہ کے فضائل سن. اب چلتے ہیں اگلی روایت کی طرف. یہ ملاحظہ کریں، یہ الکافی میں روایت ہے، یہ سکۃ الاسلام شیخ کلینی الروضہ میں نقل کرتے ہیں. کیا فرمایا ابن محبوب ان عبداللہ ابن سنان قال سمعت ابا عبداللہ یقول کہ وثلاثۃ ہم شرار الخلق ابتلی بہم خیار الخلق، یعنی 3 طرح کے ایسے شریر افراد ہیں کہ جو 3 بہترین افراد کے مقابلے میں آتے ہیں اور ان کا سامنا کرتے ہیں، یعنی ایک آزمائش کا ان کے لیے سبب بنتے ہیں. وہ 3 شریر ترین افراد اور وہ 3 پاک باز اور 3 نجیب اور 3 شریف اور بہترین خیار جو تھے وہ کون تھے؟ ابو سفیان پہلا شریر، احدہم قاتل رسول اللہ وعادہ، کہ پہلا ان میں سے ابو سفیان ہے کہ جو رسول اللہ سے جس نے جنگ کی، وعادہ دشمنی کی. یہ پہلا شریر اور پہلا بہترین فرد. ومعاویہ قاتل علی وعادہ، دوسرا شریر اور بدبخت ترین آدمی امام نے فرمایا معاویہ، اور جس کے مقابلے میں بہترین شخص تھا وہ علی تھا کہ اس نے جنگ کی معاویہ نے اور دشمنی کی. تیسرا ویزید بن معاویہ لعنہ اللہ، امام فرماتے ہیں تیسرا یزید بن معاویہ لعنہ اللہ تھا کہ جو امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آیا. تو یہ ایک اور روایت سند سب کی صحیح ہے، کوئی بھی ان میں سے ضعیف نہیں ہے. اب میں آپ کو آخر میں پورے ایک قبیلے کے حوالے سے بھی ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں بنو امیہ جو جس قبیلے سے آپ کے موصوف ہیں، رسول کو یہ قبیلہ پسند نہیں تھا، اور یہ شیعہ اور سنی دونوں کے ہر روایت پائی جاتی ہے. یہ ملاحظہ کیجیے المستدرک علی الصحیحین الجزء الرابع 4 جلد ہے. ذہبی صاحب اس کے متعلق کہتے ہیں، اس کے سند کے متعلق علی شرط البخاری و مسلم. کیا کہتے ہیں؟ کان ابغض الاحیاء الی رسول اللہ بنو امیہ، کہ مبغوض ترین جو قبائل تھے ان میں سے رسول کو جو سب سے زیادہ بغض اور جو ناپسند تھے وہ بنو امیہ ان میں سے ایک ہے. اب یہی روایت الخصال شیخ صدوق علیہ رحمہ یہاں پر بھی کہ رسول اللہ 4 قبائل سے محبت کرتے تھے، یحب 4 قبائل و یبغض 4 قبائل، 4 سے محبت کرتے تھے، 4 سے بغض رکھتے تھے. ان الرضا ان ابی ان جد ان آبائی علیہ السلام کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یحب 4 قبائل، کہ رسول اللہ جو ہیں وہ 4 قبائل سے محبت کرتے تھے. وکان یبغض بنی امیہ، ٹھیک ہے، کہ 4 سے جو محبت کرتے تھے وہ، اور بنی امیہ سے بغض رکھتے تھے. شیعہ اور سنی دونوں کے ہاں یہ صحیح اور متفقن علیہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس میں یہ متفقن علیہ بین مانا کہ شیعہ اور سنی دونوں کا جس پہ اتفاق ہے کہ بنو امیہ رسول کو نہایت ہی مبغوض قبیلہ تھا. اب آپ اس کا علاج جا کے کریں بیٹھ کے. معاویہ کے ہم نے آپ کو یہ ابھی فقط میں نے آپ کو کچھ چیزیں بیان کی ہیں، اگر آپ مزید بھی روایات ہیں، میں ایک روایت بڑی زبردست روایت ہے یہ ملاحظہ کریں. معجم و احادیث المعتبرہ میں جو ہیں وہ لے کر آتے ہیں کہ حرب علی شر من حرب النبی، کہ معجم احادیث المعتبرہ عاصم مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 154 پر یہ روایت لے کر آتے ہیں الکافی سے کہ علی سے جنگ جو ہے وہ بدتر ہے کس سے؟ کہ رسول سے جنگ کیجیے. ٹھیک ہے، کیوں؟ آگے اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ حرب علی شر من حرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال بعض نہیں حرب رسول اللہ شر من حرب علی علیہ السلام. امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہیں وہ جب ان کے بعد بات تکن فقال انہوں نے یہ کہتے ہیں فقال ابو جعفر علیہ السلام لا بل حرب علی اشر من حرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ ان حرب رسول اللہ، آگے چلتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ سے جو جنگ کرنے والے تھے وہ کون تھے؟ وہ لم یقروا بالاسلام، وہ اسلام کا اقرار نہیں کرتے تھے. وان حرب علی علیہ السلام اقروا بالاسلام ثم جاہدوه، کہ لیکن جو علی سے جنگ کرنے آئے تھے وہ اسلام کا اقرار کر کے پھر انہوں نے انکار کیا. تو علی سے جنگ کرنے والے کون تھے؟ یہ اب آپ نے معاویہ کی بات کی تھی، یہ الحمدللہ سارے جو ہیں وہ آپ کے ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے محمود و یاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، کوئی بھی نہیں بچا، آپ کے سارے ہی ماشاءاللہ لپٹ گئے. ائمہ اہل بیت کی یہ ہیں. چونکہ آپ کی کتابوں میں اگر آپ کہیں گے جی یہ
پھر تمہارے ائمہ نے، چونکہ آپ نے جو بات کی ہے نا اس کے مطابق تو ہم اپنے ائمہ کی اتباع کرتے ہیں، تو ائمہ کی اتباع کے لیے ہماری اپنی ہی روایات حجت ہیں۔ اگر ہم معاویہ کو برا بھلا کہتے ہیں، کسی کو برا بھلا کہتے ہیں، چونکہ ہمارے ائمہ اہل بیت کی یہ تعلیمات ہیں، اگر معاویہ کو برا بھلا کہنے سے مراد بغض رکھتے ہیں، معاویہ کے اوپر اگر ہم کوئی لعن بھیجتا ہے، معاویہ سے بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، معاویہ کو اچھا نہیں سمجھتا، چونکہ ائمہ اہل بیت کی تعلیمات ہیں۔ آپ نے کیا بات کی تھی کہ جب تمہارے 12 اماموں نے کچھ نہیں کہا تو تم بدبخت کیوں بولتے ہو؟ بھائی ہم بدبخت اس لیے بولتے چونکہ ہمارے 12 امام نے معاویہ کے بارے میں یہ بات کی ہے، اور اب یہ تو میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ ابھی 5-6 روایتیں جو آپ کو بیان کی ہیں یہ فقط ٹریلر ہے، ورنہ آپ کے ابھی آپ کبھی ہم سے یہ پوچھ لیں، آپ سوال کر لیں کہ بھائی اگر آپ کے ائمہ نے ابو بکر، عمر، عثمان اور عائشہ کے بارے میں یہ باتیں نہیں کی تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں رکھ دیں گے ہمارے 12 ائمہ نے کیا کیا بیان کیے۔ تو یہ سوال آپ ہم سے نہ کیجیے گا کہ آپ کے 12 ائمہ نے کیا کہا ہے، چونکہ پھر آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ بھائی تشیع کا تو مذہب ہی ان افراد سے بیزاری پر ٹکا ہوا ہے، تو پھر آپ یہ کہیں کہ جناب آپ کے 12 ائمہ نے کیا کہا ہے، یہ کہا ہے، وہ کہا ہے، تو یہ ہم سے سوال بنتا نہیں ہے۔ الحمدللہ جو آپ نے ہمیں چیلنج کیا تھا وہ ہم نے پورا کیا، لیکن ہم بھی آپ کو ایک چیلنج کرتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر چیلنج کرتے ہیں کہ ہم معاویہ کو دشمن اہل بیت، دشمن اسلام، دشمن رسول اللہ، دشمن سنت رسول اللہ، دشمن دین آپ ہی کی کتابوں سے ایک شیعہ روایت پیش نہیں کریں گے، آپ ہی کی کتابوں سے ثابت کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں، اور اس پہ مناظرہ کبھی کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی مولوی جو ہے وہ تیار ہو جائے، اور اگر آپ مولوی صاحب آپ میں اتنی ہمت اور جرت ہے، یہ آپ لوگ نا نیاز نے نشون بھی دی، آپ میں اگر اتنی ہمت اور جرت ہے تو بسم اللہ تشریف لائیں، خیلی ممنون۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔